أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. तमाम तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है। उसकी तौफ़ीक़ और ख़ास से इस मुकाम पे जमा हुआ हूँ। आज इंशाअल्लाह खुतबा जुमा के अंदर जिक्र की फजीलत और उसका बयान उसके हवाले से चंद बातें अर्ज करूंगा।
کہ ہمیں ہر وقت اپنی زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ جو میں نے آیات قرآن مجید کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ رب العزت کو یاد کریں، مسلمان مرد بھی اور مسلمان عورتیں بھی۔ یہاں پہ اللہ رب العزت مسلمان مردوں کو بھی اور مسلمان عورتوں کو بھی اللہ رب العزت مخاطب ہے، اور آگے فرمایا کہ اگر مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اللہ کا ذکر کریں گی تو ان کو اجر کیا ملے گا؟ آگے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ رب العزت ان کو معاف بھی کریں گے اور ان کو بہت عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے، اللہ رب العزت کو یاد کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں معاف بھی کریں گے، ہمارے درجات کو بھی بلند کریں گے۔ یعنی ہماری زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ بندہ اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کو یاد کرے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا، یہ بھی سورۃ الاحزاب کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اذکروا اللہ کثیرا، یعنی اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ آگے فرمایا وَسَبَّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ صبح شام سے مراد یہ ہے کہ اپنی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، اپنی فرض نمازوں کے بعد اذکار صبح شام کے اس کا اہتمام کریں۔ اگر ہم اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ رب العزت کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیات ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے نا، مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں یاد کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کیسے یاد کریں گے؟ اللہ رب العزت فرشتوں کے اندر ذکر کریں گے کہ دیکھو میرا بندہ ذکر کر رہا ہے، اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے؟ پورے کائنات کا رب العالمین جو ہر چیز پر قادر ہے وہ ہمیں یاد کرے، عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں کے اندر ہمیں یاد کرے۔ اگر ہم اس کو یاد کریں گے، ہمارے یہاں پتہ کیا ہے، خوشی آتی ہے نا، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ خوشی تو اللہ نے دی ہے نا، تو جب غمی آتی ہے تو پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، جب زلزلہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں جی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔
جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب یہ زلزلہ ختم ہو جاتا ہے پھر وہی سارا کچھ، پھر وہی زبان سے گالیاں، پھر اسی زبان سے چغلیاں، پھر اسی زبان سے غیبتیں. جہاں پہ آپ نے کسی مسلمان کی غیبت کرنی ہے، جہاں پہ آپ نے کسی مسلمان کی چغلی کرنی ہے، جہاں پہ آپ نے کسی مسلمان کو گالیاں پکڑی ہیں، وہاں پہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو، کچھ آپ کو فائدہ بھی حاصل ہو. تو فرمایا جو مجھے یاد کرے گا میں اس کو یاد کروں گا. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو ایسے کلمے ہیں جو میزان میں بہت بارے ہیں اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کو وہ کلمے بہت پیارے ہیں. وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں، تو ہمیں یہ پڑھنے چاہیے، اس کا اہتمام کریں. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے یہ حدیث. آپ نے فرمایا جو شخص یہ کلمہ پڑھے، یہ کلمات پڑھے کہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے. سارے گناہ اللہ رب العزت اس کے معاف کر دیں گے. آگے فرمایا اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوئے تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے. ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں تو صحیح، اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا. ہمارے ہاں بس پتہ کیا ہے، ہماری مجلس سے بڑی غلط ہے. مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے مسلمان بھائی کی چغلیاں اور غیبتیں کرتے ہیں، اپنے اعمال ضائع کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میری نجات ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اس کو یہ نہیں کہا تہجد پڑھا کرو، آپ نے اس کو یہ نہیں کہا نماز کا اہتمام کیا کرو، آپ نے اس کو یہ نہیں کہا زکوٰۃ ادا کیا کرو. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس کی حفاظت کرو تو جنت میں داخل ہو. آپ نے اس زبان کو پکڑ کے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے کافی جو ہے خواتین جہنم کے اندر میں نے زیادہ دیکھی ہے، اس زبان کی وجہ سے. اس زبان کی وجہ سے میں نے خواتین کو دیکھا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ یہ جو بیماری ہے نا چغلیاں غیبتیں، یہ سب سے زیادہ بیماری خواتین کے اندر پائی جاتی ہے. ادھر سے بات سنی، اس کو سنا دی، اس سے بات سنی، آگے سنا دی. گھر کی بات گھر کے اندر رہے، باہر کی بات باہر رہے تو فساد نہیں بڑھتا. یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. ایک مسلمان بھائی آپ کو یہ کہتے ہیں نا یار یہ آپ نے بات آگے نہیں کرنی، آپ پھر بھی وہ بات آگے کر دیتے ہیں، پھر بھی آپ آگے بات وہ کر دیتے ہیں، تو یہ امانت میں خیانت ہے. تو اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو تو تجھے میں جنت کی ضمانت دوں گا، یعنی زنا سے، بے حیائی سے، بے غیرتی سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا مجھے اپنی زبان کی ضمانت دو، یعنی اس کی حفاظت کرو۔ اس کی حفاظت یہی ہے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرو بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی اس کی ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ ہے۔ اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس کا ذکر کرو اس زبان سے، اللہ کو یاد کرو بس۔ سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اللہ اکبر والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ کہو قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں ساتھ میں اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ والحمد للہ سبحان اللہ رب العالمین، اور یہ بھی دعا کا اہتمام کیا کریں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی ورزقنی۔ یہ دو سجدوں کے درمیان یہ دعا ہے اللہم اغفر لی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تو آپ کو مطلب آتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر الا اللہ۔ اور اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اور آگے فرمایا ورحمنی، مجھ پر رحم فرما۔ دوسری چیز کا سوال ہے اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ مجھ پر رحم کر دے، مجھ پر رحمت اپنی برسا دے۔ آگے فرمایا وہدنی، اور مجھے ہدایت دے۔ آگے فرمایا ورزقنی، اور مجھے رزق دے تو حلال یعنی پکیزہ رزق دے۔ کتنی چیزوں سے سوال کر رہے ہیں اللہ سے؟ پہلی چیز اللہم اغفر لی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ دوسری چیز ورحمنی، مجھ پر رحم فرما۔ اور تیسری وہدنی، مجھے ہدایت عطا فرما۔ ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما۔ یہ دو سجدوں کے درمیان دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس دعا کا بھی اہتمام کیا کریں۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یعنی جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو اللہ اکبر استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد یہ کلمات پڑھا کریں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے، آپ پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو آپ کے سامنے دعائیں بتائی جا رہی ہیں، اذکار بتائے جا رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے ذکر ہے جس کے کرنے سے انسان کے گھر میں، انسان کے کاروبار میں، انسان کے ہر معاملے میں امن اور سکون اگر چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا فرغ من الصلاة قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا کرتے تو آپ یہ دعا کا اہتمام کیا کرتے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، یعنی فرض نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ولا نعبد الا ایاہ۔ یہ آپ دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح البخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سبح اللہ فی دبر کل صلاة ثلاثا وثلاثین وحمد اللہ وثلاثا وثلاثین وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ جو پڑھے گا، اور اس کے بعد یہ کلمہ پڑھے گا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفر اللہ ما تقدم من ذنبی، کہ اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دیکھا جائے نا، اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے عمل کے بدلے اللہ رب العزت ہمیں معاف کر رہے ہیں، لیکن ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں تو صحیح، اللہ کو یاد کریں تو صحیح۔ اللہ رب العزت اس شخص سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر یہ پڑھے گا، اس کے بعد یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ آگے فرمایا اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوئے تو اللہ رب العزت معاف کر کے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ ہم کرے تو صحیح اللہ رب العزت کو۔ سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں آخری یہ دعا پڑھا کرتے تھے، وہ دعا کون سی ہے؟ اس دعا کے اندر ہم اللہ رب العزت سے 4 چیزوں کی پناہ مانگا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہمیں بھی حکم ہے وہ دعا پڑھا کریں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ پہلی چیز اللہ رب العزت سے جو پناہ مانگا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے۔ قبر کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے وہ یہ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، دجال کا فتنہ بہت بڑا ہے، اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اس سے بچا کے رکھے، محفوظ رکھے۔ اگر ہم جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو ہم اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچا کے رکھے گا۔ وہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے پناہ مانگا کرتے تھے وہ یہ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، کہ عذاب جہنم سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے نا اللہم اجرنا من النار، تو وہی جہنم اللہ رب العزت سے کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو یہ تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے پناہ مانگا کرتے تھے وہ یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے، اور چوتھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پناہ مانگا کرتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، دنیا کی فتنوں سے، دنیا کی آزمائشوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، دنیا کے فتنوں سے، دنیا کی آزمائشوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ چار چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ ہمیں بھی حکم ہے کہ اپنی نماز میں پڑھا کریں۔ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو ایک وصیت کی۔ وہ وصیت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سلام پھیرا ہے تو اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد یہ بھی دعا کا اہتمام کیا کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس چیز کی وصیت کی تھی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا اہتمام کیا ہے، ہمیں بھی یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ فرض نماز بھی ادا کرتی ہے، نفلی نماز بھی ادا کرتی ہے، یعنی وہ نیکی کا ہر وہ عمل کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہے۔ تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا ہی فی النار، ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی، اس کی نمازیں کام نہیں آئیں گی، اس کے تہجد کام نہیں آئے گی، اس کی اشراق کام نہیں آئے گی، اس کے روزے کام نہیں آئیں گے اگر اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں۔ تو اپنی زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر کرو، نہ کہ اپنی زبان سے کسی کو تنگ کرو۔ ایک اور رول کا ذکر کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نفلی نماز تو بہت کم ادا کرتی ہے، فرائض بھی بڑی مشکل سے وہ ادا کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ ہیں۔ تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا یا فی الجنہ، یا فی الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنی زبان سے ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد کریں، ذکر کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہمارے ہاں یہی ہے نا، کاروبار میں پریشانیاں ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صبح شام کے اذکار نہیں کرتے ہیں۔ جہاں پہ ہم نے کسی مسلمان کی غیبت کرنی ہے، جہاں پہ ہم نے کسی مسلمان کو تنگ کرنا ہے، جہاں پہ ہم نے کسی مسلمان کو گالی دینی ہے، وہاں پہ اللہ رب العزت کو یاد کرو، اللہ رب العزت کا ذکر کرو، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.